فرمائے، آفات بلیات حاسدین مفسدین کے شر سے محفوظ فرمائے، منتظمین انتظام کرنے والے تمام تعاون کرنے والوں کی سائی کو میرا مالک مظلوم کربلا کے صدقے قبول فرمائے، قبولیت کا ذریعہ وسیلہ بآواز بلند صلوات۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصير۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات سارے الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الأكاديمية والحجج الرضوية والجود السخوية والنخاوة النخوية۔ سامرا کے زندان میں 20 سال قید گزارنے والا میرا مظلوم نکی مولا، اتنا کائنات میں کوئی در بدر نہیں ہوا جیسے مولا نکی کی اولاد در بدر میں۔ مولا حسین کی اولاد کربلا سے شام تک در بدر میں، موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ایران اور آذربائیجان کے جنگلوں میں دفن، مولا نکی کی اولاد افغانستان، بخارا اور ہندوستان، روم کے جنگلوں میں در بدر۔ آئے وہ قیامت کا مرحلہ جب میرے مولا نکی پر متوکل نے ظلم کیا، اس نے فوج کو بھیجا مدینہ سے نکی علیہ السلام کو لے آؤ، بڑی بے دردی سے وطن چھڑایا گیا، مدینے کے لوگوں نے منہ پہ ماتم کیا، ہمیں گرفتار کر لو لیکن مدینہ کی زینت نکی کو نہ لے گے۔ میرے مولا کو سامرا لایا، اس دربار میں آئے جہاں آنے کے قابل نہیں تھے، میرا مظلوم امام کھڑا رہا، یہ حرام زادہ شراب پیتا رہا۔ پھر سامرا کی اس زندان میں قیدی بنا دیا جس میں قید گزارنا بڑا مشکل تھا۔ خدا تجھے سامرا لے جائے، آج بھی وہ زندان میرے مولا نکی علیہ السلام کی مظلومیت کی گواہی دیتی ہے۔ جب ہمارا قافلہ گیا نا 148 سیڑھیاں اتر کے تہہ خانے میں جب ہم پہنچے، میرے دل پہ چوٹ لگی۔ 10 سال کا بچہ بھی اس زندان میں کمر سیدھی کر کے نہیں کھڑا۔ 2 منٹ کے لیے بھی اجرکم اللہ بہت زیادہ کریے۔ کیا میرے مولا نکی علیہ السلام نے قید گزاری، چاروں طرف سے بند ہے، سانس لینا مشکل ہے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو آسانی سے تڑپ بھی نہیں سکتا۔
بعد غربت کا یہ عالم ہے. اس کے بیٹا موتز باللہ تخت پہ بیٹھا, اس نے میرے مولا کو زہر دی. آقا بستر پہ تڑپ رہے ہیں, نہ کوئی رشتہ دار ساتھ ہے, نہ کوئی بیٹی ہے, نہ کوئی بہن ہے. ایک ہے میرا مولا عسکری علیہ السلام, کبھی جنازے کے دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں جاتے ہیں. جب دیکھا نا مجھے بابا کا پرسہ دینے والا کوئی نہیں, تنہا لاش پڑی ہے اور اکیلا عسکری علیہ السلام. میں نے نہیں کوئی بڑا کسی امام نے لٹان کیا ہو جو میرے مولا عسکری, میرے مولا نے اپنا گریبان چاک کیا. سامرا کی گلیوں میں ماتم کرتے ہوئے کہا, لوگوں میرا نکی بابا کارا, لوگوں میرا مظلوم بابا مارا گیا. والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على صاحب الرسول الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولعنة الله على أعدائهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھنے کا مشرقی دنیا میں ایک غفلت کہ 12 اماموں کا تذکرہ بعض جگہ پر یہ کہا جاتا ہے محرم ہے باقی امام, لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے پاکیزہ عظیم اور بلند عقیدے والے عزادار ہیں کہ آپ اپنے ائمہ کا تذکرہ سننا چاہتے ہیں. امیر المومنین ایمان کا مرکز ہے. علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں پر ایمان اعتقاد ان کا تذکرہ بھی, یہ بھی ایمان کی عظیم ہے. فرمایا ایمان رکھنے والوں تقوی اختیار کرو. جب مومن بن کے متقی بن جاؤ گے تو پھر تمہاری شکل کہیں سلمان کی طرح نظر آئے گی, کہیں ابو ذر کی طرح نظر آئے گی, کہیں مقداد کی طرح نظر آئے گی. پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں. زمانہ کہے گا سچوں کے ساتھ وفا کی یہ عظیم علامت. ایمان عظیم ہستیوں سے عقیدت, مودت, محبت, ان کی یاد, ان کے ساتھ وفا اور ان کے احکامات کی ترویج کا نام. دیکھیں میرے بھائیوں, محبت تو انسان کی فطرت میں ہے. توجہ فرما رہے ہیں میری بات. آدمی بہن بھائی سے محبت کرتے, باپ بیٹے سے محبت کرتے, رشتہ داروں سے محبت, خاندان والوں سے محبت, وطن سے محبت, دوستوں سے محبت. یہ فطرت انسان. اچھائی بھی ہے, محبت والے, انس والے شخص بھی کو انسان کہا جاتا ہے. جو محبت نہیں کرتا وہ آدمی تو ہے, انسان نہیں ہے. بہن کی بھائی سے محبت یہ فطرت ہے. باپ کی بیٹے سے محبت فطرت ہے. ماں کی بیٹے سے محبت فطرت ہے. یہ قابل تعریف تو ہے, قابل توصیف تو ہے.
قابل تذکرہ تو ہے لیکن یہ ایمان کی علامت نہیں. تو پہلے میں تذکرہ کر چکا ہوں. آقا سید الانبیاء سے پوچھتے آقا ہم ایسی محبت کی تلاش میں ہیں, ہمیں وہ محبت بتلائیں جو اچھی بھی ہو, انسانیت کے مطابق بھی ہو, بلند بھی ہو, جس کی وجہ سے ہم مومن کہلائیں. تو نبی کے فرمان کے کسی محدث راوی محقق کسی مولوی سے نہیں پوچھنا میں نے, کیونکہ ہر کوئی اپنے طرح کی محبت بیان کرے گا. ہم تو محبت کے بارے میں, مودت کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں جو توحید کے رابطے اور کال کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. مشرق مغرب شمال جنوب تحت الثرا سے لے کر عرش اولا تک کائنات میں کون سی محبت ہے؟ تو نبی نے فرمایا علی حبہ ایمان و بغضہ نفاق. علی سے محبت کرنا ہی مومن ہونے کی علامت ہے, اور جو 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 علی سے بغض رکھے گا مومن نہیں ہو سکتا, منافق ہے. اب دیکھیں ایمان کی میں نے بات کر دی. اب کوئی ہے جو اپنے آپ کو منافق کہے؟ اہل بیت کے متعلق خرافات ہی صادر ہوتی, جو محبت اور عقیدت میں ہو, چاہے مشرق میں ہو, مغرب میں ہو, شمال میں ہو, زمین پہ ہو, فضا میں ہو, جہاں کہیں ہو, اکیلا بیٹھا ہو تو اس کی زبان پر علی علی حسین حسین جاری رہتا ہے. ماشاءاللہ بے شک. اب ایمان کا دعوت تو سبھی کہتے ہیں, عرشی مخلوق بھی کہتی ہے ہم مومن, فرش والے بھی کہتے ہیں ہم مومن, پہاڑوں میں رہنے والے بھی, حیوانات بھی, جمادات بھی, نباتات بھی, سب کا یہ دعویٰ ہے ہم مومن. اور اپنے اس دعوے پر وہ دلیل بھی دیتے ہیں اور ثبوت بھی دیتے ہیں. اگر پتھر مومن نہ ہوتے تو زہرا کے بابا کے ہاتھ پہ کلمہ نہ پڑھتے. اگر درخت مومن نہ ہوتے تو نبی کے اشارے پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتے. اسلام مجمع کوئی تھکا ہوا آج محسوس ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. طبیعت میری ناساز ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں پوری مجلس سناؤں. کوئی تھوڑا سا آپ بھی انصاف کریں پچھلا مجمع. نعرہ حیدری, آواز بلند صلوات. اگر حیوان مومن نہ ہوتے تو گستاخ کو غار میں سانپ سزا نہ دیتا. توجہ فرما رہے ہو؟ اگر عرشی مخلوق مومن نہ ہوتی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ جبریل عرش پہ نہ پڑتا. اور اگر زمین کی مخلوق مومن نہ ہوتے تو ہدایت کا متلاشی فارس سے چل کے 500 سال کی عمر میں زہرا کے دروازے پر سلمان اپنی داڑھی سے جھاڑو نہ دے. اگر سورج مومن نہ ہوتا تو غروب ہونے کے بعد ید اللہ کے اشارے پر دوبارہ طلوع نہ ہوتا. اگر چاند مومن نہ ہوتا تو نبی کے اشارے پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم نہ ہوتا. ایمان کی عظیم علامتوں میں سے سورج ہر وقت جب چمکتا ہے اپنی شعاؤں سے علی علی کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ آپ کی طرف سے نہیں کہہ رہا, بڑے بڑے عظیم مجتہدین کی کتب سے عرض کر رہا ہوں. وہ فقہا جو تیرے مذہب کا کی سند اور تیرے مذہب کا نشان ہے, ان کے حوالے سے آقا محمد باقر نجفی دہدہاشتی بہبہانی اپنی عظیم معرفت الآراء کتب میں سے عظیم کتاب میں بیان کرتے ہیں. ایک دفعہ نبی نے کہا یا علی مقام حوادن پہ جانا, آج سورج تیرا کثیر
قصیدہ پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اسی طرح آپ کی آواز میں بھی اسی طرح کرنٹ ہو جیسے سورج کی شعاؤں میں ہو. ماشاء اللہ. 15,000 صحابہ ساتھ ہیں. پر آقا نجفی لکھتی ہیں 15,000 صحابہ بے ہوش ہو گئے کہ سورج سے شعائیں نکلی، پھر آواز نکلی، پھر علی کا قصیدہ نکلا. نبی کے پاس پہنچے آقا. سورج نے علی کے بارے میں عجیب جملے کہے. سورج نے کہا علی ابل ہے. فرمایا سورج نے سچ کہا ہے. جب کوئی نہیں تھا ابل المومنین، پہلا مجھ پہ ایمان لانے والا علی نہیں تھا. یا آخر کا کہا مجھے آخر میں قبر میں اتارنے والا بھی علی کا. سورج نے یا باطن کا. فرمایا میرے تمام رازوں کے باطن کا نام علی ہے. آقا یا ظاہر کا. فرمایا میرے جتنے بھی علوم تھے اور کسی پہ نہیں سننا. نبی کے علوم خدا کی قسم، منبر حسین کی قسم، نبی کے علوم کسی اور پر ظاہر نہیں ہوئے، علی کے سامنے چھپے نہیں. جتنے نبی کے علم تھے علی کے ظرف میں آ گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یا ہوا بکل شیء علیم، ہر چیز کا عالم. سورج نے علی کو کہا. فرمایا سچ کا علم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ. تخلیق آدم سے پہلے سے لے کر اس وقت تک، اس وقت سے لے کر قیامت کے بعد کا علم نہیں ہے مگر ابو طالب کے لال کے سینے میں محفوظ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. محمد آل محمد صلی بہت بڑا جملہ ہے. اس جملے پہ وہ بولے گا جس کو ماں نے دودھ میں علی پلایا. اس کے بعد سورج نے کہا، یہ آقا نجفی نے لکھا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بنائی ہوئی بات نہیں، کتب اور دلیل کی بات ہے. آقا نجفی لکھتے ہیں کہ اس وقت سورج سے آواز آئی یا علی یا علی یا علی. میرا دل چاہتا ہے اپنی شعاؤں سے تیرے دشمنوں کو جلا کے خاکستر کر. اپنی شعاؤں سے تیرے دشمنوں کو جلا کر خاکستر کر دوں. اس وہاں پر سورج سے پانی کا ایک ظرف آیا. توجہ نہیں کیا. پانی کا ایک ظرف، ٹھنڈے پانی کا ظرف. میں نے کہا آپ نے توجہ، سورج کا مزاج کیا ٹھنڈک ہے. سورج سے ٹھنڈے پانی کا ایک ظرف. میرے عزیز نوجوان بچوں، بوڑھے دانت دے رہے ہیں، آپ شرم کر رہے ہیں. شرم نہ کیا کرو. اس موبائل اور ٹیلی ویژن کے غلط استعمال میں شرم کرو. کسی برائی میں شرم کرو. نماز نہیں پڑھ رہے، نماز کے ترک میں شرم کرو. واجبات ادا نہیں کر رہے، اس میں شرم کرو. علی کے فضائل میں شرم کر کے کوئی نوجوان بیٹھے، اس کا مطلب ہے اس میں ایمان کی حالت ہے. فضائل علی میں شرم کرنا بڑی بے شرمی ہے. دشمن شرم کرے، علی والا کیوں شرم کرے؟ مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. وہاں پر آپ نے مجھے کہا کہ آپ قبلہ استاد العلماء کا اثر دکھا رہے ہیں، دادا والا. تو یہ بھی میرے جد کا اثر ہے کہ اس بات پہ بھی غور کرنا جو کتاب میں نہیں ہے لیکن مفہوم میں واضح موجود ہے. علی نے نماز کا فیصلہ اس لیے کیا کہ کہیں
لوگ یہ نہ سمجھے جس نے سورج کو بلایا ہے، سورج بولا ہے، اتنے معجزے، یہ کہیں علی خدا علی نے اپنی الوہیت کی نفی کر کے سجدے میں سر رکھ کے کہا جتنے بھی معجزے اور کمالات دکھاؤں میں علی کمالات کا سمندر ہونے کے باوجود سجدہ اللہ کو کروں۔ توحید کا تذکرہ نہ ختم ہو، منون ہے مشرک پہ لعنت ہے اور علی کی ولایت کے عاشق پہ رحمت ہے۔ پانی کا ظرف، میں کہتا ہوں ایک سورج سے بات کرتا ہوں، سورج تیرا مزاج تو گرم ہے، تو نے ٹھنڈا پانی علی کو کیوں پیش کیا؟ تو مقام علی کی عظمت کو سمجھو، جس کی ولایت اور عشق و محبت میں سورج بھی اپنی گرمی کو ٹھنڈک میں بدلتا ہے، اسے علی ابن ابی سلام پڑھنے بابا دے بولا۔ ایمان کی بنیاد کا نام غدیر اور کلمہ علی ولی اللہ ہے، اور اس کے معراج عروج اور بلندی کا نام مہدی آل محمد۔ امام زمانہ اپنے کمالات میں اپنے اجداد کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، بلکہ کتب روایات گریٹسٹ ترین مجتہدین نے بگیسٹ کتب میں یہ واضح طور پر بیان کیا، نبیوں اور آئمہ کے سارے معجزات وقت کا علی مہدی دکھائے گا۔ جیسے نانا رحمت للعالمین ویسے مہدی رحمت للعالمین، جیسے جد علی ابن موسیٰ رضا امام رؤوف مہربان امام، اس طرح امام زمانہ بھی امام رؤوف، جیسے علی یعصوب الدین ویسے امام زمانہ یعصوب الدین۔ یعصوب الدین پہ بات کرنا دوں آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے، بڑوں کو تو پتہ ہے۔ یعصوب کہتے ہیں شہد کی مکھیوں کی ملکہ، جس نے اس اپنے مرکز کے قریب کچھ محافظ بٹھائے ہوتے ہیں کہ جو مکھی صاف پاک مال لے کر آئے، حلال لے کر آئے، اسے آنے دینا، دوسرے کو مار دینا۔ جو حلال اور حرام پر تمیز کر کے پاکیزہ شہد بنانے کا آرڈر کرے، اسے یعصوب کہتے ہیں۔ تیرا میرا مرشد علی کیسے یعصوب ہے؟ علی اس لیے وہ ہے یعصوب، علی ہے یعصوب الدین۔ علی وہ یعصوب الدین ہے جو حلال مال ہے، حلال مال علی کو مانتا ہے، حرام مال والے کو برزخ اور قبر میں کوڑے مار کے کہیں گے فرشتے تو حرامی ہے، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ مہدی وہ یعصوب الدین ہے جس کی چمک علی کے زمانے سے بھی زیادہ نظر آتی۔ یہ وہ یعصوب ہے جس کے آنے کے بعد دنیا میں فقط حلال ہی بچے گا، حرام بچے گا ہی نہیں۔ یہ وہ یعصوب الدین ہے جس کے ظہور اطہر اور خروج انور کے بعد ساتوں بر اعظموں میں فقط حلال ذاتیں ہوں گے، حرام ذاتیں مار دیے جائیں گے۔ امام کا دشمن ہے جس کا نام ہے سفیانی، یخرج ابن العاقلۃ الاکباد الوادی الیابس، امیر ممکنات عطا فرماتے ہیں جگر چبانے والی کا بیٹا
وادی یابس سے اٹھے گا. عثمان بن انبسہ سفیانی سرکار کے ظہور سے پہلے اٹھے گا. اس کے بارے میں ہے کہ یہ بنی امیہ کے خاندان سے ہوگا. اس کے چہرے پر چیچک کے داغ, اس کے جسم کے 3 رنگ نیلا, زرد اور سرخ. یہ بڑا شکیل القلب ہوگا. نبی خدا اور امام زمانہ سے دشمنی رکھے گا. شام کے علاقے وادی یابس سے اچانک خروج کرے گا اور کافی علاقوں پر قبضہ کرے گا. شام سے ترتوس کینسرین اپنا اسکیام کو جاری کرے گا. وادی یابس, دمشق, ترتوس, کینسرین, نصیبین, موصل, تکریت, بغداد, بابل, کربلا, نجف, بصرہ, ہائی, اہواز تک یہ خروج کرے گا. اور اس کی فوج میں آرڈر ہوگا جس کا نام مریم, زینب, حسن, حسین ہوگا. یہ اس کو قتل کر دے گا. کیا کرے گا؟ قتل کر دے گا. جس کا نام علی ہوگا یہ اسے مار ڈالے گا. حتیٰ کہ شیعوں کے مومنین کے 6 مہینوں کے بچوں کو بھی ابلتے ہوئے پانی میں پھینکے گا. ایسا سفاک اور جلی ہوگا. اس کو نام علی سے دشمنی ہوگی. ایک موقع پر اپنی ماں کو, سگی ماں کو زندہ دفن کر دے گا. سگی ماں کو زندہ دفن کر دے گا. اس کی فوج کے کمانڈر جنرل پوچھیں گے, اے سفیانی تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے اپنی ماں کو زندہ دفن کر دیا. تم روایات میں ملتا اس لیے دفن کر دے گا کہ یہ کہتا ہے کہیں یہ میری حقیقت کو نہ بتا دے. نہیں 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 نہیں, آپ نے توجہ نہیں, اپنی میری حقیقت کو نہ بتا دے. تو نے مجھے کیسے جانا, کیسے جانا, کیسے جانا. علی والا سمجھ نہیں آئی. علی کا دشمن بھی حرام زادہ, مہدی کا دشمن بھی حرام زادہ. جیسے مجتہدین عرب اور عجم کے علماء مشکل وقت میں کرونا کے مسائل ہیں, بڑے حالات ہیں, تو امام کو یاد کرتے 2 لفظوں کے ساتھ, یا صالح یا ابا صالح. یہ میرے مولا کی عرب اور عجم کے شاعراں اور بیابانوں میں مقدس کنیت سے یاد کیا جاتا ہے. آپ بھی ایک دفعہ میرے ساتھ دہرا لیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. یا صالح یا ابا صالح. اس کے متعلق ایک بڑا حسین سا واقعہ بیان کر دوں. دریائے فرات کے کنارے پر کشتی میں 2 آدمی سوار تھے. عظیم علماء نے نقل کیا, بہار الانوار میں باقی کتب میں ہے. ساتھ والے آدمی سے پوچھا ایک شخص نے کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ کہا پہلے تو مذہب اور تھا, اب میں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہوں. کہا کیا سبب بنا کہ تو فقہ جعفریہ میں آگے جاگ رہے نا بابا؟ کہا میری والدہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتی تھی, میرے بابا کا اور مذہب تھا. میری ماں نے مجھے بچپن میں ایک لفظ یاد دلایا کہ میرا بیٹا جب بھی مشکل وقت آئے تو تم نے کہنا یا صالح یا ابا صالح, یا صالح یا ابا صالح. تم یہ لفظ کہو کہ تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. کہا ماں کی وصیت یاد تھی, میں تیل بیچتا تھا, تیل فروش. اللہ کے صحرا اور جنگل میں ایک دفعہ میرا گزر ہوا, میں قافلے سے بچھڑ گیا, قافلہ دور ہو گیا, میں پریشان تھا. خطرناک ترین آوازیں, شیروں کی, جنگلی وحشی حیوانات کی آوازیں, میں بڑا پریشان ہوا. کچھ میں نے کہنا ہے, کچھ آپ نے خود سمجھنا ہے. اپنے باپ کے مذہب کے مطابق فلاں 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 کو یاد کیا.
جو ہے نا تو کام مشکل اسی طرح، فضا بھی اسی طرح، جنگل پہ آوازیں بھی اسی طرح. کہ باپ کی باتیں تو میں آزما چکا، اب ماں کی نصیحت پر تو عمل کروں. ماں کی نصیحت کے مطابق بطول کے بیٹے مہدی کو یاد کیا. میں نے کہا یا صالح یا ابا صالح. جب میں نے یہ لفظ یہ کہا تو دریائے فرات کے قریب رات کا وقت تھا، ایک گھوڑا سوار دیکھا جس کے چہرے کے نور سے صحرا چمک گئے. اسی لیے میرے شہنشاہ کا لقب ہے بدر الزمان، بدر التمام، 14ویں کا چاند، 14واں معصوم. 14 بہاروں کے ساتھ جب ہلا میں وارد ہوا تو صحرا کی شکل بدل گئی. کہا میں مطمئن ہو گیا. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا جس مہدی کو بلایا تھا میں وہ آ گیا. کہا مولا میری مدد فرمائے. فرمایا مشکل نہیں ہے، دریا فرات کے کنارے سے چلے جانا، ایک بستی میں پہنچ جاؤ گے، وہاں پہ تمہاری مشکل حل ہو جائے. 5 کتب کے حوالے سے ایک بہت بڑا موتی ہے. آپ نے قدر کی تو آپ کی اپنی قسمت اس جملے کی قدر نہ کی تو فرشتے تو نکلیں گے. اس کے بعد کہا مولا کچھ دیر آپ رک نہیں جاتے؟ فرمایا نہیں. اللہ لِأَنَّهُ اسْتَغَاثُ بِي أَلْفُ نَفْسٍ مِّنْ أَطْرَافِ الْبِلَادِ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أُغِيثُهُمْ. اس وقت دنیا میں 1000 آدمی مجھ مہدی کو مدد کے لیے بلا رہا ہے. میں نے اسی لمحے تمام کی مدد کرنی ہے. میرے آقا مولا کا چہرہ 14ویں کے چاند کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے. حالانکہ یہ فقط سمجھانے کے لیے ہے، کیونکہ دنیا چاند کو خوبصورت سمجھتی ہے. وگرنہ رات کے وقت تم اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھو تو چاند میں داغ نظر آتا ہے. چاند میں داغ ہے، میرا مہدی بے داغ ہے. اگر مزاج ہو تو امام زمانہ کے خط و خال یا آپ کی زبان میں نئے نقش بیان کروں. 100 سے زیادہ کتب میں موجود ہے کہ میرے مولا کی مقدس ایک تو نور ہے، ظاہری شکل کیسی ہوگی. مشرق کی دنیا کا عظیم زیادہ حسن سمجھا جاتا ہے باریک اور لمبا ناف. توجہ فرما رہے ہو؟ تمام کتب میں ہے کہ بینی مبارک لمبی اور باریک، پیشانی کشادہ، داڑھی گھنی، اسنان کل منشار، دانتوں میں فاصلہ، زلف نانا کی طرح بڑی، درمیانہ قد، چہرے میں مصطفیٰ کی شبیہ اور بھی ہیں. علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں کچھ دن پہلے میں نے حضرت سلطان علی کے بارے میں کہا، وہ بھی نبی کی شبیہ، اور امام زمانہ بھی شبیہ. لیکن امام زمانہ سے لے کر علی اکبر علیہ السلام تک، علی اکبر سے لے کر حضرت سلطان علی بن محمد باقر علیہ السلام تک ایک چیز جو امام زمانہ میں ہم نے جدا پڑھی وہ یہ ہے کہ یوسف زہرا کے دائیں رخسار پر تل ہوگا. تل ہوگا. تل چہرے پہ کالا نظر آتا ہے لیکن مہدی کے چہرے پہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اسی روایات کے تحت جنت میں اولیاء اوصیاء ائمہ تمام موجود ہوں گے. ایک روایت کے مطابق ندا دی جائے گی المہدی طاؤوس لأہل الجنہ. جنت کے تمام لوگوں میں چہرے کے لحاظ سے، مکھڑے کے لحاظ سے سب سے زیادہ حسین عسکری کا لال مہدی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. محمد آل محمد صلوات.
اشارے سے محسوس ہوتا ہے کہ توجہ ڈھیر ساری ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ ورنہ ہماری مشرقی دنیا میں شرمناک کیفیت سے 1,00,000 سے کچھ ہزار مقامات پر محرم ہوتا ہے، لیکن جس کے تذکرہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے اس کا تذکرہ کم۔ محفل سجی جس شاہ کے لیے تمام امام بارگاہ، تمام مقامات، حتیٰ ہمارے گھروں، کائناتوں، اس کا عظیم حاکم تو سرکار مہدی ہے نا۔ بے شک بے شک تو امام کے تذکرے میں آپ توجہ کیا کریں، امام کے تذکرے میں رکاوٹ اس لیے بنتی ہے، آپ تو پورا مجمع اس پر ثبوت دے رہا کہ آپ عاشق عقیدت اور محبت میں، تو امام کے ذکر میں رکاوٹ بڑی کیوں بنتی ہے؟ میں پہلے ایک مثال دوں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ واجبہ 1 2 3 4 5 یہ 5 آدمی میرے سامنے بیٹھے ہیں، مثال دے رہا ہوں، معاف کرنا، مثال کے لیے۔ تو میری ان کے ساتھ وہ دشمنی، تو مجھے پتا ہو ان میں سے ایک نے مجھے قتل کرنا ہے، توجہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی زیادہ ہوتی ہے۔ میں بتانا چاہوں تو مہدی کے تذکرے میں رکاوٹ کیوں دے آتا ہے؟ واجبہ مہدی شیطان ہر ذکر کا دشمن ہے، اللہ کا، نبی کے، علی کے ذکر کا، اسے امام زمانہ کے ذکر سے زیادہ دشمنی اس لیے ہے، اسے پتہ ہے جب مہدی نے آنا ہے اس نے میری گردن کو اڑانا ہے۔ ماشاءاللہ واجبہ وہ فتنہ جو آدم سے لے کر اس وقت تک موجود ہے اس کو مہدی ختم کرے گا۔ جب اس نے کہا نا میرا مالک مجھے مہلت دو یوم یبعثون تک، فرمایا نہیں، الی وقت المعلوم۔ وقت معلوم سے کیا مراد ہے؟ وقت معلوم سے مراد قیامت نہیں، وقت معلوم سے مراد وقت ظہور ہے۔ واجبہ سبحان اللہ میرے عزیزو، حجت ابن الحسن آقا کے متعلق نالج کے حوالے سے میں ایک بات نوجوانوں کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جگہ بہت کم پڑ گئی ہے، پیچھے لوگ پریشان ہیں، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں۔ آگے آ جائیں بھی آگے محمد صلی اللہ آگے آ جائیں بھی آگے آگے آ جائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد صلوات۔ یہ جگہ خالی ہے، اس طرف بھی بیٹھ جائیں بیٹا۔ ماشاءاللہ بھی ماشاءاللہ بسم اللہ۔ میرے مولا منتقم سلطان مہدی بادشاہ کے مقدس ظہور اطہر اور خروج انور پر انبیاء کی کا عشق موجود ہے۔ بے شک آدم زندگی میں عشق کا صدر، یاد مہدی۔ بسم اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو مالک نے مبتلا کیا، رب نے بِكَلِمَاتٍ کچھ کلموں کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ انہوں نے وہ سارے امتحانات دے دیا۔ بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کی کامیابی کی آخری وجہ کیا ہے؟ میرا اللہ کون سے کلمات کا امتحان لیا؟ اصول کافی اور بزرگ ترین کتب میں موجود ہے۔ معصوم نے فرمایا نحن کلمات اللہ، ہم وہ کلمے سے کہ جن کا پرچے پر امتحان دے کے ابراہیم کامیاب ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ آئمہ 14 معصومین کا تذکرہ کیا تو امامت ملی۔ دوسرے لفظوں میں، اپنے لفظوں میں کہوں، جناب ابراہیم نے محمد رسول اللہ پڑھا، پھر علی ولی اللہ پڑھا، حسن ولی اللہ پڑھا، حسین، سب کا تذکرہ کرتا گیا۔ امامت ابھی نہیں ملی، توجہ پاس ہوتا گیا، ان کوئسچن میں پاس ہوتا گیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ المہدی پھر قرآن میں صادق شیرازی اور باقی کو تم نے لکھا، جب مہدی کی
ولایت اور امامت کا قصیدہ پڑھا، اب پاس ہونے والے نمبر پورے ہو گئے، کہاں تجھے امام بنا رہا؟ اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فاتمام عظیم کتاب قیام امام زمانہ، عام ہستی نہیں، خطہ عرض پہ علم اصول کا بے تاج بادشاہ، بڑا مرجع، اس وقت مرد ورلڈ کے بڑے سب سے بڑا مرجع، اس کی بات کر رہا ہوں، خطہ عرض پہ علم اصول کا بے تاج بادشاہ، مجتہد جہان، فقیہ زمان، وحید الطہر، خوئی ثانی، شیعت کے اجتہاد کے آسمان پہ سب سے بلندی پہ چمکنے والا، فقاہت کا نیر اعظم، آغا وحید خراسانی کی کتاب قیام امام زمانہ سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ جملہ عشق کی بہت بڑا جام ہے، اگر آپ تک پہنچ گیا، پوچھا گیا آدم علیہ السلام ابو البشر، علم کے کمالات کے مرکز سے، لیکن آدم نبی ہے، اول عزم نہیں، سمجھے فرما رہے؟ اول عزم نہیں، جیسے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ اول عزم ہیں، آدم علیہ السلام اول عزم کیوں نہیں بنے؟ توجہ فرما رہے ہو؟ اول عزم کیوں نہیں بنے؟ جناب آدم کے سامنے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، رسالت کا، ولایت کا، سب کا اقرار کرتے 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 جب سرکار مہدی کا تذکرہ ہوا، جناب آدم نے انکار نہیں کیا، لیکن جیسے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ نے عشق کی بلندی کا ثبوت کیا، ویسا عشق ظاہر نہیں کر سکے، تو آواز توحید آئی، آدم تو ابو البشر ہے، میرے مہدی سے زیادہ عقیدت نہ رکھنے کی وجہ سے تو نبی تو ہے، اول عزم نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، اول عزم سے نیچے درجے پر آ گیا، جب آدم جیسے ابو البشر کا مہدی کے عشق کے بغیر گزارا نہیں، تیرا میرا کیسے ہو؟ سبت پڑھے میرے مولا کی ذات پہ بلند آواز۔ غیبت کے پردے میں اپنے آباء و اجداد پر خون رونے والا مظلوم مہدی، کبھی کربلا میں روتے ہیں، کبھی کوفہ میں روتے ہیں، کبھی مہدی شام میں روتے ہیں۔ حسین کے مظلوم سفیر مسلم ابن عقیل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چلے مسلم ابن عقیل جس پہ کوفہ میں بڑا ظلم کیا گیا، جب تیار ہوئے نا، مولا نے دیکھا، کہا مسلم تو مجھے آمادہ نظر نہیں آتا، کہا مولا آپ کا حکم ہے کوفہ جاتا ہوں، میری خواہش تھی کہ میں آپ کے ساتھ شہید ہو جاؤں۔ فرمایا مسلم گھبرا نہیں، تو کوفہ میں شہید ہوگا، میں تجھے کربلا میں یاد کروں گا۔ اجرکم اللہ۔ مسلم آئے، کوفہ میں پہنچے، طویل سفر، آپ کو بات کی مصیبت تو بیان کی جاتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کوفہ سے پہلے بھی مسلم نے بڑے دکھ دیکھے، صحراؤں کے سفر میں پیاس، بھوک برداشت کی، لیکن حسین کو نہیں چھوڑا، اپنی پیاس کی پرواہ نہیں، اپنی بھوک کی پرواہ نہیں، فقط یہ کہ کوفہ میں حسین کا پیغام پہنچ جائے۔ کوفہ میں پہنچے 18 یا 24,000 افراد نے بیعت کی، لیکن ایک مغرب عشاء کی نماز کے وقت بعد دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں ہے، تنہا مسلم۔ اجرکم اللہ۔ کوفہ کی چند گلیاں ہیں، کوئی ساتھی ساتھ نہیں، ایک گلی پہ پہنچے تو تڑپ کے کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، مولا میں تیرا غریب سفیر ہوں، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک گلی میں پہنچے، پیاسے تھے، تھکے ہوئے تھے، غریب نے کربلا کا قربان کیا، اتفاقاً مومنہ مستور ہے، پانی پیش کیا، پانی پی کے اس کے دروازے پہ بیٹھ گئے،
اس عورت نے کہا ہے بندے خدا چلے جاؤ، حالات خراب ہیں۔ کہا کہاں جاؤں، میرا کوئی گھر نہیں، بس غریب الوطن۔ اس عورت نے بڑے سخت لہجے میں گفتگو کی کہ میں شریف عورت ہوں، میں برداشت نہیں کرتی نہ محرم میرے دروازے پہ زیادہ بیٹھے۔ فرماتے کس کو شرافت کے درس سکھا رہی ہو؟ آئے کہتی آپ کون ہے؟ فرمایا میں مسلم ابن عقیل، میں حسین کا سفیر ہوں۔ طرف پہ کہتی ہے مولا میں معافی مانگتی ہوں، میرے گھر تشریف لے آئے، آقا گھر میں آئے، اس نے پانی دیا، کھانا دیا، نماز تہجد پڑھنے والا متقی حسین کا سفیر۔ صبح جب اٹھے تو اس کے بیٹے بے غیرت تھا، اس کا نام بلال، اس نے اطلاع دی مسلم ہمارے گھر میں۔ فوجوں نے گھر کو گھیرا، اس نے کہا مولا اب گھر میں کچھ دیواریں ہیں، سکون سے تو فرمایا نہیں تو مستور ہے، تیرے سر پہ چادر ہے، میں ہاشمی غیرت مند ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا تیرے گھر میں فوج داخل ہو۔ میرے آقا میں آپ پہ قربان جاؤں، عام مستور کے بارے میں یہی کوفہ ہوگا، علی کی بیٹی ہوگی، سر پہ چادر تیار، اجرکم اللہ۔ میرے آقا نے تلوار لی، گلیوں میں لڑ رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، شجاعت پکڑ پکڑ کے چھتوں پہ پھینک رہے ہیں۔ ہاشمیوں کا شعر ہے، میرے والد صاحب قبلہ خدا درجات بلند کرے، وہ فرمایا کرتے تھے مسلم اور عباس کے جہاد میں بڑا فرق ہے۔ عباس نے جہاں جنگ کی کھلا میدان تھا، ساتھ دریا کا کنارہ، پیچھے حسین کی دعا تھی، ہائے مسلم جس کو کوفہ کی تنگ گلیوں میں جنگ کرنا پڑی، ادھر سے تلوار مارتا ہے، کوئی اوپر سے آگ پھینکتا ہے، چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہاشمیوں کے ببر شیر نے پورا ایک لشکر ختم کر دیا۔ محمد بن اشعث نے کہا دوسرا لشکر بھیجو، کہا ایک شخص کی گرفتاری ہے، کہا یہ کوفے کا دکاندار نہیں ہاشمیوں کا شیر ہے۔ گلا کھودا، اس طرح ممکن ہی دھوکے سے گرفتار کرے، گلا کھودا، آقا پیچھے ہٹے، ایک بے غیرت نے وار کیا، ہونٹ کٹ گئے، خون نکل آئے غریب مسلم گرفتار کر کے لے آئے حرام زادے کے دربار میں۔ عبید اللہ بن زیاد کا خوش آمدی کہتے ہیں امیر کو تو نے سلام کیوں نہیں کیا؟ ہماری امیر سوال حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ دشمن کے دربار میں حسین کو امیر کہا، قیامت تک کیا عدل ہے کہ ہر شیعہ حسین کو غریب کہتا ہے، مسلم کو امیر کہتا ہے۔ میرے آقا مسلم ابن عقیل نے وصیتیں کی، دارالامالہ ہمارا کی چھت پر لے کر آئے، ادھر مقام زبالہ پہ حسین ترپا، عباس آ مسلم دکھاؤں، حجابات کو ہٹایا، اعجاز امامت سے دکھلایا، کیا دیکھا دارالامالہ کی چھت ہے، پیچھے بہت لیا تھا فاصلہ، بڑے بھائی نے پایا مولا مجھے کوفے پہنچا، عباس کو کیا کرو گے، جنگ کرو گے؟ کہا مولا جنگ نہیں، جب سر قلم ہوگا نا میں مسلم کا سر اپنی گود میں لوں گا۔ کہا عباس نے اوپر تو دیکھا نیچے تو دیکھ، جب عباس نے نیچے دیکھا کالے برقعے والی بیوی ہے، کہتی میرے حسین کا سفیر میں مدینہ چھوڑ آئی، میں زہرا مدینہ چھوڑ آئی ہوں۔ حسین روتا رہا، اگلے مقام پہ سفر پر کیا دیکھا، دو آدمی کوفے سے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا کوفے کے حالات، منہ پہ ماتم کر کے طرف کے کہتے ہیں مولا کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے خود دیکھا کوفہ کی گلی اور بازاروں میں رسیاں پہنا کے مسلم اور